کچھ اہم باتیں ہمارے معلم کے ذریعے سے آپ کو بتائی جائیں گی، آپ ضرور سنتے رہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو پورا یہ اندر کا حصہ نظر آ رہا نا، دراصل اس کو کہتے ہیں وادی، اس کو کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جو قبیلے آباد ہوا کرتے تھے، رہتے تھے، اسی طریقے سے پہاڑوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی تھی وہیں پر آباد ہوتے تھے، وہیں پر رہا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جو بچپن گزارا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کے قبیلے میں، جو بنو سعد کا جو قبیلہ آباد تھا وہ اسی جگہ پر آباد تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جو بچپنا گزارا ہے وہ یہیں پر گزارا ہے۔ پھر آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا یہاں پر پہنچی ہیں، حضرت حلیمہ نے انوار اور برکات دیکھے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ بس اوقات ان کو ڈر بھی لگتا تھا کہ یہ ساری کیا چیزیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر دے کر کے آ گئی تھیں۔ یہاں پر جب پہنچی ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حلیمہ خود کہتی ہیں کہ جہاں میری بکریاں چرنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں لے کر کے جایا کرتی تھی حضرت شیمہ بکریاں چرانے کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں آمد کے بعد حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میری جو بکریاں تھیں جب چرنے جایا کرتی تھی، جب واپس آتی تھیں تو دودھ ان کے تھنوں میں ہوتا تھا، شکم سیر ہوتی تھیں، اور بقیہ دوسرے جو لوگ تھے وہ پریشان ہوتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے اپنی بکریاں وہاں چرنا، حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ قحط سالی کا دور تھا، بہت زیادہ تنگی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی جو بکریاں تھیں وہ شکم سیر آتی تھیں، دودھ بھرا ہوا ہوتا تھا، دوسرے لوگوں کی بکریاں خالی آتی تھیں، جیسے گئیں پورا دن چرنے کے بعد بھی خالی رہا کرتی تھیں۔ تو لوگ یہ کہتے تھے کہ حلیمہ کی بکریاں جہاں چرتی ہیں وہاں چراؤ، لوگ حلیمہ کی جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ کی جہاں بکریاں چرتی تھی وہاں لے کر کے آتے تھے، لیکن پھر بھی وہ خالی ہی کہ خالی لوٹتی تھیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حلیمہ سعدیہ کی جو بکریاں تھیں وہ شکم سیر ہو کر کے دودھ سے لبالب ان کے تھنے بھرے ہوئے ہوتے تھے اور وہ اس طریقے سے لوٹا کرتی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے بہت زیادہ انوار و برکات دیکھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 سال دودھ پلایا، اور 2 سال کے بعد جب واپس لے کر کے گئیں، حضرت حلیمہ نہیں چاہتی تھی کہ چھوڑ کر کے آئیں، لیکن کیا کریں، ایک دور تھا، ایک رواج تھا، وہ ختم کر کے تو کرنا ہی ہے۔ 2 سال کے بعد جب گئیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کے، حضرت اس وقت مکے کے اندر ایک وبا چل رہی تھی، بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت آمینہ نے کہا ایسا ایسا ہے، اس لیے آقا کو اور مزید رکھنے کی اجازت حضرت آمینہ نے دے دی۔ حضرت حلیمہ اور خوش، میں تو یہی چاہ رہی تھی۔ خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کے واپس یہاں پر آئیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بقیہ جو زندگی گزاری ہے آقا یہیں پر رہے اور یہیں پر اپنا پورا بچپنا گزارا۔ 4 یا 5ویں سال میں یہ جو واقعہ ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کے، حضرت شیمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ لے کر کے بکریاں چرانے ایک جگہ پر گئے تھے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آقا کے سینے مبارک کو چاک کیا اور قلب مبارک کو نکال کر کے زمزم سے دھویا، اور پھر ایک چیز کو نکالا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کو زمزم سے دھو کر کے اس جگہ پر رکھا اور وہ پورا سل دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ وہ نشانات آقا کے سینے پر دکھا کرتے تھے۔ خیر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت شیمہ بھاگ کر کے وہ پورا واقعہ بتلایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ڈر گئیں اور آ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو صحیح سالم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح سالم تھے، البتہ آقا کا رنگ کچھ اڑا ہوا تھا، بدلا ہوا تھا۔ حضرت حلیمہ ڈر گئیں، اور چونکہ وہ دیکھ رہی تھی نبی علیہ الصلوۃ، کبھی بادل سایہ کر رہا ہے، یہ دیکھ رہی ہیں انوار و برکات اتر رہے ہیں، کبھی بادل سایہ کر رہا ہے، اس طریقے کے واقعات ہو رہے تھے۔ حضرت حلیمہ ڈرنے لگیں، حلیمہ سعدیہ واپس چلی گئیں، وہاں جا کر کے حضرت آمینہ سے یہ پورا واقعہ بیان کیا۔ حضرت آمینہ نے ان کو تسلی دی کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، جب سے پیدا ہوئے ہیں اس طریقے کے انوار اور برکات میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے۔ خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بچپنا یہاں پر گزارا، آقا کا سینہ مبارک یہاں چاک ہوا تھا۔ آقا کا سینہ مبارک کہاں چاک ہوا تھا؟ پہلے باقاعدہ اس کی نشانی تھی، اب کوئی بھی نشانی نہیں ہے، لیکن جو پرانے لوگ بیان کرتے ہیں وہ اس جگہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، وہ بالکل کونے میں سفید کلر کا نظر آ رہا ہے، سفید کلر کا ایک دکھ رہا نا کچھ پڑا ہوا، اس کے آگے ایک چھوٹا سا ایک درخت بھی پڑا ہوا ہے۔ لوگ نشاندہی اس جگہ کی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ البتہ جو پرانے لوگ ہیں جنہوں نے اس درخت کو پہلے سے دیکھا، جو درخت یہاں پر موجود تھا، ایسا کہتے ہیں کہ وہ وہاں پر موجود تھا۔ خیر اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، جتنے بھی لوگ یہ پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں، آپ یوٹیوب پر دیکھیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا، اوپر ایسے دیوار پتھروں کو جمع کر کے گھر بنا دیے گئے ہیں۔ کسی نے کہا یہ حضرت حلیمہ کا گھر ہے، کسی نے کہا یہاں آقا کا سینہ چاک ہوا تھا۔ یہ سب بالکل
यूं समझ लीजिए کہ لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ کر کے اور بیان کر کے بیان کیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پہاڑ کے سلسلے میں جو بھی ہے بس لوگ شوقیہ چڑھ لیں۔ البتہ وہاں پر جتنے بھی جگہ جہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں ایسا کچھ نہیں ہے، بس نسبت آقا کی اسی جگہ سے لگی ہوئی ہے۔ وہاں نہ آقا کا سینہ چاک ہوا ہے اور نہ ہی اسی طریقے سے حضرت سالمہ سعدیہ کا وہاں پر گھر آباد تھا۔ یہاں پر ایک چھوٹا پرانا کنواں بھی تھا وہاں پر موجود ہے، بالکل پرانا چھوٹا سا کنواں بھی وہاں پر خیر موجود، بالکل نیچے کی طرف۔ خیر یہ پوری آبادی تھی جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بچپنا یہاں پر گزارا ہے۔ آقا کی یہاں نسبت لگی ہوئی ہے، مختصر انشاءاللہ دعا کریں گے، اس کے بعد اپنے اپنے کاموں میں ادھر ادھر آپ دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ گاڑی میں چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پھر اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، اپنا نیک بندہ بنا لیجئے، اپنا مقرب بندہ بنا لیجئے۔ پھر اللہ یہاں آنے کو قبول فرما، یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ پھر اللہ یہاں پر صرف اس لیے آئے ہیں کہ آقا کا بچپنا یہاں گزرا ہے، آقا کی نسبت یہاں لگی ہے۔ پیارا اللہ اس نسبت کے لحاظ سے ہماری زندگیوں کو بدل دیجئے، پیارا اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دیجئے۔ پھر اللہ مغفرت کا قلم پھیر دیجئے، پھر اللہ معافی کا اعلان فرما دیجئے، پھر اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، ہماری عبادتوں کو قبول فرما لیجئے۔ پھر اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعا کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ تو فی القبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو جس جگہ میں حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر آئی تھی وہ یہی علاقہ ہے۔ دیکھیں یہ ایک پہاڑ ہے، یہ بھی پہاڑ ہے جس پر میں ٹھہرا ہوں، تو دو پہاڑوں کے دامن میں یہ جو جگہ ہے، تو اس طرح کے گھاٹیوں میں جو ہے نا پہلے لوگ دیہاتوں میں زندگی گزارتے تھے۔ تو حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا کا جو ہے مکان یہیں کہیں ہوگا اس زمانے میں۔ اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر کا جو واقعہ پیش آیا بچپن میں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو فرشتوں نے چاک کر کے نکالا، پھر اس کو جو ہے صاف وغیرہ کر کے پھر سے دوبارہ جو مطلب اس زمانے کا جو آپریشن ہوا فرشتوں کے ذریعے سے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر کا جو واقعہ پیش آیا ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ واقعہ اس جگہ پر پیش آیا تھا۔ دیکھیں اس جگہ پر ویسے تو بہت زیادہ بڑی بسیں وغیرہ آتی نہیں ہیں، ہم لوگوں نے ریکویسٹ کر کے ایک بس ہم نے اپنے حاجیوں کے لیے لے کر آئے ہیں، ورنہ تو چھوٹی چھوٹی گاڑیاں یہاں پر آتی ہیں۔ اور بقیہ دیکھیں یہاں پر بہت ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں، جیسے کہ اس پہاڑ کے سلسلے میں بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کہتے ہیں، تو اس پہاڑ پر بھی لوگ چڑھ رہے ہیں۔ یعنی کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ عنہ کا گھر وغیرہ اس پہاڑ پر تھا۔ اور یہ بھی کہنا ہے لوگوں کا کہ دیکھیں یہاں پر ایک جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پر لوگ ابھی نماز وغیرہ پڑھ رہے ہیں، جیسے یہاں پر دیکھیں کچھ پتھر وغیرہ رکھ کر نماز پڑھنے کا سلسلہ کچھ لوگوں نے شروع کیا ہے، نماز وغیرہ پڑھ رہے ہیں۔ تو بتایا بھی جاتا ہے کہ یہاں بھی کہ اس جگہ جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ چاک کیا گیا تھا، شق صدر کا واقعہ پیش آیا تھا، اور دائی حلیمہ رضی اللہ عنہ کا گھر وغیرہ اس پہاڑ پر تھا، یہ بھی بتایا جاتا ہے۔ لیکن ایک جو یہاں کے معلم صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ شق صدر کا اصل واقعہ اس جگہ پیش آیا تھا جہاں پر ہمارے کچھ حاجی گئے ہیں، اور میں بھی وہاں جانے کی ابھی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ یہ دیکھیے الحمدللہ ہم کنویں کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ کنواں حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ہی تھا۔ ابھی ہم لوگوں نے اس کنویں کے پاس جانے کی کوشش کی تو کسی نے ہم لوگوں کو منع کیا، کیونکہ دیکھیں پورا جو ہے نا یہ پورا علاقے کو اس طرح بند کیا گیا ہے، اس طرح جالی بٹھائی گئی ہے، لیکن کسی نے تھوڑی سی جالی وہاں پر اوپن کی تھی تو وہاں سے جانے کی ہم لوگوں نے کوشش کی، تو ہم نے بتایا گیا کہ اس علاقے میں جانا ممنوع ہے۔ تو بہرحال آپ باہر سے ہی زیارت کر لیں، ویسے بھی ہم جا کر آئے الحمدللہ اس کنویں کے پاس۔ یہ پورا وہ علاقہ ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن کا زمانہ گزارا، اور اسی جگہ پر دائی حلیمہ رضی اللہ عنہ کا خیمہ تھا۔ اور یہاں پر آپ کو کنواں نظر آ رہا ہوگا، یہ وہ کنواں ہے جو دائی حلیمہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی موجود تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہم سب کے آقا نے اس کنویں سے پانی پیا ہوگا، اس کنویں کے پانی کو استعمال کیا ہوگا۔ بڑی بابرکت والی جگہ ہے یہ۔ تو نبی کی نسبت پر صرف ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں، اور نبی کی نسبت پر ہم لوگ جو ہے اس کی زیارت کر رہے ہیں۔